دوستو کیا آپ کو ان 5 بتوں کے نام معلوم ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ یہ کن لوگوں کے بت تھے اور ان کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچے و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں بھی دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا ہے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بہت مشہور بت تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی۔ ان 5 بتوں میں ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر شامل تھے۔ دوستو ان 5 بتوں کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی معتقد اور محب تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگ بہت بڑے صدمے سے گزرے تو شیطان نے ان لوگوں کو تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ دن تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، لیکن پھر ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے بت پرستی سے منع فرماتے رہے، لیکن بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے۔ مگر شیطان اپنی چالوں سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویریں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے اور بعد میں ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ دوستو اس طرح شرک اور بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصاویر بنانے سے ہی منع فرما دیا، اور حدیث کے مطابق جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دوستو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ کامنٹ کریں۔